السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال والصلاۃ والسلام علی صاحب المعراج۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، بھلا دنیا ہے کب بھولی ادا صدیق اکبر کی۔ محترم سامعین، سب سے پہلے مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یونٹ سیدنا امیر حمزہ کے ناظم بھائی مزمل، ناظم عمومی بھائی مقداد اور ان کی پوری عملہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی خوبصورت عنوان کے ساتھ انتہائی منظم پروگرام انتہائی قلیل وقت میں ترتیب دے کر ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہم کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ کے جسم میں جان ہے، اللہ کی ذات آپ سے اور آپ کی نسلوں سے اسی طرح سیدنا صدیق اور بنت صدیقہ کے لیے کام لیتے رہیں۔ عزیز دوستو، آج کی اس محفل کا عنوان صدق و وفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر اعلاء کلمۃ اللہ کی آواز کو بلند کیا، اس موقع پر نبی کے رشتہ دار بھی موجود تھے، آپ کے چاہنے والے بھی موجود تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوانے والے بھی وہاں پر موجود تھے، آپ کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے بھی وہاں پر موجود تھے۔ لیکن جب آپ نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، تو آپ اس مجمع میں تنے تنہا رہ گئے۔ رشتہ داروں نے مخالفت کی، جاننے والوں نے مخالفت کی، پہچاننے والوں نے مخالفت کی۔ جو امانتیں رکھوایا کرتے تھے امین کہہ کر، انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ جو کہتے تھے یہ صادق ہے، اس جیسا صادق کوئی نہیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس پورے مجمع میں تنے تنہا اس وقت نبی کا ساتھ دینے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو اسی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ اور یہی ابو بکر صدیق صرف فران کی چوٹی پر نہیں، مکہ کے چودھری جمع ہو گئے اور چودھریوں نے پلاننگ کی۔ آج ہمیں ایک نئی بات ملی ہے، یہی موقع ہے، نبوت کا جو سب سے قریبی دوست ہے، آج ہم اس کو ورغلائیں گے، اکسائیں گے، ہماری بات سنے گا، نبی کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ لیکن ان ظالموں کو کیا پتا تم نبی کی بات نبوت والی زبان سے سن کر صدیق کو ورغلانے کے لیے جا رہے ہو۔ آگے بھی صدیق تھا، صدیق نے سنا، سننے کے بعد پوچھا بتاؤ تو صحیح، یہ جو تم کہہ رہے ہو 1.5 مہینے کا سفر راتوں رات طے ہوا، آسمانوں پر گئے، جنت میں گئے، جہنم بھی دیکھی، انبیاء سے ملے، تحفے میں نمازیں ملی، یہ ساری باتیں کہنے والا ہے کون؟ یہ ساری باتیں کہنے والا ہے کون؟ جواب ملا، کافروں کے پاؤں پر پادری نے جواب دیا، مکہ کے چودھری نے جواب دیا، ساتھ پوری کیبنٹ ہے، پوری عاملہ ہے، سب نے سر اٹھا کر کہا تیرا ایک دوست ہے، خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے، نام اس کا محمد ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی صداقت پر قربان جائیں، آپ کی محبت پر، آپ کی وفا شیاری پر سیدنا صدیق نے ان سے کہا ابو جہل، بات تو نے مجھے بتائی منسوب نبی کی طرف کی، بات تو نے مجھے بتائی منسوب نبی کی طرف کی، میں نے نبوت کے قانون سے نہیں سنا، لیکن اگر تو کہتا ہے باوجود کافر ہونے کے نسبت جب مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، سیدنا صدیق اکبر یہ اساس الصحابہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اساس الصحابہ، امام الصحابہ، خلیفۃ النبی، خلیفۃ الرسول۔ اس سیدنا صدیق اکبر کے لیے کبھی تو قرآن نے ثانی اثنین کہا، کبھی قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا، کبھی قرآن نے وسیجنبها الاتقی کہا، قرآن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہتا ہے تو سب سے اول صدیق اکبر ہیں۔
قرآن وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہتا ہے تو سب سے اول مصداق ابو بکر صدیق ہیں۔ قرآن کی آیات صدیق کے ترانے گاتی ہیں، قرآن کی آیات صدیق کے گن گاتی ہیں۔ قرآن ہر طرح سے، ہر اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر کی ہر ایک وصف کو بیان کرتا ہے، لیکن توجہ آپ کی چاہوں گا عائشہ کی عفت، حفصہ کی عفت، ہے تیرا نعرہ، ہے میرا نعرہ، نبی الغار، ایوبی کردار۔ میں اپنے معزز مہمان مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پنجاب کے ناظم محترم احسان کیانی صاحب کو حال آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے چند معروضہ بات کی ابتدا بھی عقیدے سے کروں گا اور کوشش ہوگی اس کا اختتام بھی عقیدے پر ہو۔ آپ حضرات کی توجہ چاہیے۔ اہل و سنت والجماعت کے ہر ایک فرد کا بلوغت کے بعد گورا ہو یا کالا، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، جس کو نظریے کی پہچان ہے، جو مشن سے وابستہ ہے، جو قرآن کو لا ریب فیہ سمجھتا ہے، اس کا یہ نظریہ ہے 1,24,000 یا 44,000 کی جو گلدستہ، جو جماعت رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے، اس پوری جماعت میں جو مقام، جو مرتبہ 1400 اصحاب رضوان کو ملا، وہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ ان کے بعد جو مقام اور مرتبہ بدر کے میدان میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 313 اصحاب بدر کو ملا، وہ مقام اور مرتبہ کسی کو نہیں مل سکا۔ اصحاب بدر کے بعد بدرجہ بدرجہ جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت عشرہ مبشرہ کو ملی، وہ مقام، وہ مرتبہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ عشرہ مبشرہ کے بعد جو مقام اور مرتبہ خلفائے اربعہ کو ملا، وہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو نہ مل سکا۔ خلفائے راشدین کے بعد جو مقام، جو مرتبہ شیخین کو ملا، شیخین سے مراد ابو بکر صدیق، شیخین سے مراد سیدنا فاروق اعظم، جو مقام اور مرتبہ دربار نبوت سے، دربار خداوندی سے، ائمہ مسلمین سے، پوری امت مسلمہ سے ان دو کو ملا، نبوت کے بعد پوری امت میں وہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ پھر ان دو میں سے بھی جو مقام، جو مرتبہ، جو رتبہ، جو فضیلت سیدنا صدیق اکبر کو دربار خداوندی سے قرآن کی آیت کی صورت میں، دربار نبوت سے نبی کے فرمان کی صورت میں، دربار علی سے اعلم الناس اور اشجع الناس کی صورت میں ابو بکر صدیق کو ملی، وہ مقام، وہ مرتبہ 1,44,000 صحابہ میں سے کسی اور صحابی کو نہ مل سکا۔ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان فرماتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دیجئے، آرڈر دیجئے، بتلا دیجئے ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ عزیز دوستو، فرمان 1400 سال پہلے نبی کا تھا، سننے والا علی تھا، عمل کرنے والا صدیق تھا، اقتدا کرنے والا فاروق تھا۔ حسن و حسین نے بھی ان کی پیروی کی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، 1400 سال پہلے علی نے تسلیم کیا، حسن نے تسلیم کیا، حسین نے تسلیم کیا۔ اس فرمان کو عام کرنے والی شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے۔ اسے پروان چڑھانے والی شخصیت حضرات حسنین کریمین ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، بیٹی نبی کی ہے، بیوی علی کی ہے اور جنازہ ان کا ہے۔ امامت کرنے کے لیے وہاں پر جمع غفیر ہے، کبار صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت کی تعداد ہے۔ علی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اور دوستو سن لو، اہل بیت والو تم بھی سن لو، میرے بیٹو تم بھی سن لو، نبی کے گھر والو تم بھی سن لو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، جس قوم کے درمیان ابو بکر موجود ہوں، کسی اور کے لیے لائق اور مناسب نہیں کہ وہ امامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہو۔ یہی ابو بکر مرض وفات سے پہلے صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آقا علیہ السلام بیمار ہیں، سر پر شدید درد، گھر جاتے ہیں، ام المومنین کی طبیعت بھی خراب ہے، انہوں نے بھی سر پر پٹی باندھی ہوئی۔ آقا علیہ السلام اسی حالت میں مسجد نبوی میں جا کر اپنے منبر پر بیٹھتے ہیں،
جمع کرتے ہیں صحابہ اکرام کو. جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں سنو, جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا ہی کے اندر اتار دیا, لیکن قربان جاؤں ایک صدیق اکبر ہے, اس کے احسانات کا بدلہ میں اس دنیا کے اندر نہیں اتار سکا. اس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن رب کی ذات صدیق اکبر کو عطا کرے گی. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, وہ صدیق جس نے فران کی چوٹی پر نبوت کو اکیلا نہیں چھوڑا, وہ صدیق جس نے بدر میں نبوت کو اکیلا نہیں چھوڑا, وہ صدیق جس نے خندق میں, تبوک میں, کسی بھی مارکے میں, کسی بھی غزوے میں نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا, وہ صدیق جو پہلے غار کے اندر جاتا ہے اپنے بدن کے کپڑے اتار کر ایک ایک سوراخ کو بند کرنے کے بعد جب تسلی ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے جی آیا نو اہلن و سہلن, وہ صدیق جس نے کسی بھی موقع پر نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا, پھر نبی نے بھی اس کے ساتھ وفا ایسی کی, خود تو دنیا سے چلے گئے لیکن جاتے جاتے اس کا مرکز بھی اپنے پہلو میں بنا کر مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے کر گئے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد کسی بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ 2 جز والا کلمہ پڑھنے والا مسلمان, نبی آخر الزمان کو آخری نبی ماننے والا مسلمان, صحابہ کو معیار حق کہنے والا مسلمان, وہ جب صدیق اور نبی کی زندگی کو پڑھے گا اسے پتہ چلے گا یہی وہ صدیق ہے کسی موقع پر, کسی موڑ پر جس نے نبی کو تنہا نہ چھوڑا. نبی نے بھی پھر اسے مزار میں اپنے ساتھ رکھا. نبی نے اعلان کیا ہم قیامت کے دن اکٹھے اٹھیں گے, حوض کوثر پر اکٹھے ہوں گے, میزان پر اکٹھے ہوں گے. پھر صدیق کو نبی کے ساتھ وفاؤں کا یہ بدلہ ملا. اس سبق سے آج MSO ان نوجوانوں کو MSO کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتی ہے, صدیق کو خلق جو ملی, صدیق کو صداقت ملی, صدیق کو جو امتیازات ملے اس کی بنیاد 3 وجہ ہیں. اس کی بنیاد 3 وجہ. سب سے پہلی وجہ صدیق نے جان کی پرواہ نہیں کی, صدیق نے, دوسری وجہ صدیق نے مال کی پرواہ نہیں کی, تیسری وجہ صدیق نے اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی. ان تینوں چیزوں کو قربان کیا. خلت کی چادر صدیق کو اڑا دی گئی. رب نے اپنے نبی کے توسط سے خلیل ہونے کا اعلان اپنے نبی کی زبان سے کروا دیا. آج MSO یہ چاہتی ہے جتنے بھی نوجوان ہمارے ساتھ وابستہ ہیں, وہ یونٹ کے ہوں تب, وہ ضلع کے ہوں تب, تحصیل کے ہوں تب, وہ کسی بھی کونے کریا بستی میں رہنے والے ہوں, MSO آج صدیق کی صداقت کا علم لے کر ہر کچے اور پکے گھر کے اندر جائے گی اور انہیں سمجھائے گی جس صدیق نے نبی کو کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا. 1400 سال گزرنے کے بعد عنوان خلیفہ بلا فصل کا ہو تو علل اعلان کہیں گے کہ ائمہ مسلمین کا اس پر اجماع ہے, من انکر صحبت ابی بکر الصدیق, اجماع ہے من انکر خلافت ابی بکر الصدیق, اجماع ہے من انکر امامت ابی بکر الصدیق فہو کافر فہو کافر فہو کافر. وما علیہ